آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ انما مثل الحیات الدنیا، زندگانی دنیا کی مثال تو محض کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی، بھی اس کے سبب سے، نبات، رویدگی، الارض، زمین کی، مما، اس چیز میں سے جسے، یاکلو، کھاتے ہیں، الناس، انسان، والانعام، اور چوپائے، حتی اذا، یہاں تک کہ جب، آخذت، پکڑی، الارض، زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی، وظن، اور گمان کر لیا، اہلہا، اہل زمین نے، انہم، کہ بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس فائدہ اٹھانے پر۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ تم یہاں جتنی بھی سرکشی کر لو یا لذتوں میں مست ہو کر ہماری آیات کو جھٹلا لو، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ اس آیت میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ آسمان سے پانی برسنے سے زمین میں سے لوگوں کے اور ان کے چوپاؤں کے کھانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف فصلیں، کھیتیاں، چارہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں، پھر خوب پھلے پھولے زمین سج گئی، مالک سمجھنے لگے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس سے غلہ، میوے اور سبزیاں حاصل کرنے کی پوری قدرت حاصل ہے۔ عطا، تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم، یعنی عذاب، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کو۔ فرمایا عطا امرنا لیلاً او نہاراً، امرنا سے مراد اس کے فنا کا حکم ہے، خواہ وہ پک کر زرد ہو گئی ہو اور کاٹ لی گئی ہو، یا پھر کسی دشمن نے کچی ہی برباد کر دی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت، سیلاب، پالے، آگ یا طوفان کی شکل میں آ پڑی کہ پکنے سے پہلے کچی ہی اس طرح کٹ کر ناپید ہو گئی، گویا کبھی یہاں رہی ہی نہیں۔ خصیدن بمعنی مقصودن، یعنی کٹی ہوئی۔ فجعلناہا، تو ہم نے کر دیا اس لہلاتی کھیتی کو، خصیدن، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کعلم، گویا کہ نہیں، تغن تھی وہ موجود، بالامسی، کل، کعلم تغن بالامسی، لم تغن غانی یغنا، کسی جگہ رہنا، یہی حال انسانی زندگی کا ہے،
روح پانی کی طرح آسمان سے اترتی ہے اور بدن اس سے مل کر خوب پھلتا پھولتا ہے۔ جب جوانی پر آتا ہے تو علم و ہنر سیکھتا ہے اور امید ہو جاتی ہے کہ چند روز جی کر مزے اڑائیں گے۔ گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اب کما کر لائے گا کہ یکا یک موت آ جاتی ہے اور تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کالم تغن بالامس، جیسے وہ کل تھا ہی نہیں۔ کچھ مدت بعد وہ ذہنوں سے بھی محو ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی عمر پوری بھی کر لے تو جس طرح پکی ہوئی کھیتی کاٹ لی جاتی ہے یا خود بخود ہی چورا بن کر بکھر جاتی ہے، اسی طرح بڑھاپے کے بعد یہ بھی فنا کی نظر ہو جاتا ہے۔ سورہ حدید اور سورہ قلم میں بھی دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ایک لمبی حدیث میں ہے، قیامت کے دن اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا لایا جائے گا، اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی، کیا تیرے پاس آسودگی آئی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب۔ پھر اہل جنت میں سے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال تھا، اسے جنت میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی بدحالی دیکھی یا کوئی سختی پہنچی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھے کوئی سختی نہیں پہنچی، میں نے کوئی بدحالی نہیں دیکھی۔ کذالک، اسی طرح نفصل، ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی، اپنی آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی پر منطبق کر کے فرمایا کہ دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تمام قوا اپنے پورے عروج پر ہوتے ہیں تو اچانک موت وارد ہو کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے، اور وہ شخص اپنی قوا سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مثال کی نہایت لطیف پیرائے میں انسانی زندگی کے ساتھ مطابقت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح بادلوں سے پانی نازل ہو کر زمین پر چشمے، دریا، نہریں، کنویں اور سمندر وجود میں آتے ہیں، اس طرح روح انسانی بھی عالم بالا سے آتی ہے اور خاکی جسم کے ساتھ مل کر قوت پکڑتی ہے۔ روح اور جسم کے ملاپ نے انسان ہمارے وجود میں آتا ہے اور پھر یہ انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ آدمی تعلیم مکمل کر لیتا ہے، ہنر میں پختہ ہو جاتا ہے، کاروبار اور صنعت حرفت میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، سائنسدان اور انجینئر بن جاتا ہے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے متعلقین اس کی استعداد پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے اور ہمارے دن پھرنے والے ہیں، خوشحالی آنے والی ہے، جس کے نتیجے میں عیش و آرام کی زندگی ملنے والی ہے۔ تو اچانک اس شخص کی موت آ جاتی ہے اور سارا بنا بنایا کھیل یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت اس زندگی کی جس کے بارے میں ہم یہ تک نہیں جانتے کہ وہ کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، کب تک رہے گی، کتنا ہنسائے گی، کتنا غم دے گی، کتنی خوشیاں دے گی، ختم ہوگی تو کب ختم ہوگی، کہاں ختم ہوگی، خاتمہ اس کا دوستوں کے ساتھ کہکا لگاتے ہوئے ہوگا یا اسپتال میں کراتے ہوئے۔ ہم اپنی خواہشات میں کچھ اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ ہم کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ ہم غلط کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، دل کو مطمئن نہیں کر پاتے، ہاں دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے بے جا تعویلات کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ زندگی اور موت کا عجیب معاملہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر۔ نہ زندگی ہے تو موت آئے گی، موت کو آنا ہے تو زندگی ملے گی۔ جب یہ طے ہے تو موت سے اتنی غفلت کیوں اور زندگی پر ساری توجہ کیوں؟ عقل مند ہے وہ شخص جس کو زندگی ملی تو اس نے موت کو یاد رکھا، اور جس نے موت کو یاد رکھا وہی زندگی میں کامیاب
کامیاب رہا۔ انسان کو اگر مرنے پر اختیار دیا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو موت کو قبول کرنے پر تیار ہو۔ انسان بستر مرگ پر ہے، تکلیفوں سے تڑپ رہا ہے، جسم ہے کہ جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، کراتے کراتے بے دم ہو رہا ہے، لیکن اگر موت کا فرشتہ اس سے پوچھے کہ کیا دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش ہے تو وہ یہی کہے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان بچپن گزارتا ہے کھیل کود میں، جوانی کمانے میں، بڑھاپے گھر تانکنے میں، پیسے کی ہوس ہے کہ کم نہیں ہوتی، گھر بناتا ہے تو بے گھر لوگوں کا سوچتا نہیں، گھر کیا بناتا ہے، محل بناتا ہے، غریبوں کے جھونپڑے اجاڑ کر ان کے حصے کی زمین ناجائز طریقے سے ہتھیا کر دبا کر وہ بارات لے کر نکلتا ہے، پیسوں کو دھوئیں کی شکل میں اڑاتا ہوا، دوسروں کے جذبات کو اپنی انا کے ہاتھوں سے کچلتا ہوا۔ راستے میں کتنے ہی ایسے گھر پڑتے ہیں جہاں جوان بیٹیاں اپنی بارات کے انتظار میں کب سے بیٹھی ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ دھوم دھام سے نکلتی ہوئی باراتوں کے شور و غل میں اپنی بیٹیوں کے چہرے پر مایوسی کا سایہ دیکھ کر آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف اپنے قدم بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کے مسلمانوں کی داستان خواہشات۔ انسان کو صرف اپنی خواہشات کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی لذتیں اس کی پیش نظر ہوتی ہیں، اس کا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ کاش موت ٹل جائے، کاش اجل سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ نے یہ زندگی ایک مقررہ وقت کے لیے دی ہے اور یہ عقل کے موافق بات ہے، کیونکہ اگر یہ موت نہ ہوتی تو انسان دنیا میں فرعون بن جاتا۔ یہ موت اس کو انسان بناتی ہے اور دنیا میں یہی ایک موت ہے جو ہر کسی کو لپکتی ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، اس کی کسی سے دوستی نہیں، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، یہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اپنا طریقہ خود منتخب کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرعون کو موت نہ آتی، حامان نہیں مرتا، شداد اپنی جنت کے مزے میں مرتا، یہ موت سب کو پکڑتی ہے، البتہ کسی کی موت عزت سے ہوتی ہے اور کسی کی ذلت سے۔ زندگی کیسی گزاری جائے، دنیا میں کیسے رہا جائے، خواہشات پر قابو کیسے پایا جائے، مچلتے نفس کو کیسے بنایا جائے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی عمدہ بات کہی اور کتنے اختصار سے کہی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام اشیاء سے بے رغبت ہو جائے جن کا نفع صرف دنیا تک ہی محدود ہے، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ قدرتی آفات، دنیا میں قدرتی آفات جملہ قحط، طوفان، ٹڈی دل، زلزلے وغیرہ مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے فصلیں، انسانی جائیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کی فصل پک چکی تھی اور وہ غرباء مساکین کو ٹالنے کی خاطر اللہ صبح فصل کاٹ لینا چاہتے تھے، مگر جب وہ منہ اندھیرے پہنچے تو باغ کا نام نشان تک نہ تھا۔ پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے ہیں، مگر بالآخر وہ جان گئے، بل نحن محرومون، کہ وہ باغ اور اس کے پھل سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے، زلزلے اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ اے لوگو، اب بھی نیکی کی طرف آ جاؤ، ورنہ خدا تعالیٰ تو تمہیں آن واحد میں ملیے میٹ کرنے پر قادر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی افتاد پڑ جائے، سورج یا چاند کو گرن لگ جائے، تو توبہ استغفار کیے کرو، نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ حال ہے کہ گرن کے وقت گڑ گڑانے کی بجائے اس کی تصویریں اتاری جاتی ہیں، انہیں مشتہر کیا جاتا ہے، انہیں شیئر کیا جاتا ہے۔
کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ہم اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے، مستقبل کی تیاری کریں گے، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔